XYZ. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ جنت میں لازمی جائیں گے؟ ایسا کوئی پروف ہے آپ کے پاس کہ آپ یقیناً جنت میں جائیں گے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو یہ خرمستیاں کیوں ہیں؟ یہ شور غوغا کیوں ہے؟ یہ بے شرمیوں کا قمار کیوں باندھا جاتا ہے؟ غیبتوں کا باضابطہ طور پر ہول سیل ویاپار کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمازوں کو چھوڑ کر کے خواب خرگوش کے مزے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو تیاگ پتر دے کر کے نفسانی خواہشات کی تکمیل کیوں کی جا رہی ہے؟ مسجدوں کو چھوڑ کر کے صرف مزاروں پہ ڈیرے اور بھیڑ کیوں لگائی جا رہی ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس کا؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس بات پر، جتنی بھیڑ مزاروں پہ آتی ہے ہم سنیوں کی وہ بھیڑ مسجد میں کیوں نہیں آتی؟ کیا ہم نے نمازوں کو کسی اور کے نام الاٹ کر دیا ہے کہ یہ تو تمہارا کام ہے، نماز تم نے پڑھنی ہے اور نیاز ہم نے کھانی ہے؟ تنہائی میں سوچیے، اور ایسے اگر آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے تو کبھی کبھی اکیلے بھی قبرستان جایا کیجیے، اور جن کو ابھی آج آپ نے دفنایا ہے، کل دفنایا ہے، ان کی بھی خیریت پوچھیے، اور جو 100-200 سال پہلے جا چکے ہیں ان کی بھی مزاج پرسی کر کے آئیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزهر في الدنيا وتذكر في الآخرة۔ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا، مگر میں اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر کیا آج ایسا ہے؟ کیا قبروں کی زیارت کرنے کے بعد ہمارے دل میں دنیا کی تنگی محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہمیں بھی خدا کی یاد آتی ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے قبرستان جا رہے ہوتے ہیں مردے کو لے کے، تب بھی بیٹے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، ٹھٹھے کر رہا ہے، دل لگی کر رہا ہے۔ اگر موت بھی تمہیں خدا کی یاد نہیں دلا پاتی ہے تو پھر تمہارے لیے کون سا آپشن ڈھونڈا جائے کہ تمہیں اپنے رب کی یاد آئے؟ آج بھی ہم نے یہ یہاں پہنچنے کے بعد کان کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ مسلمانوں میں بھی دیوالی ہوتی ہے، اتنے پٹاخے چھوڑے گئے ہیں، کیا اگر بچے رہے ہیں تو کیا بچوں کے باپ مر گئے ہیں؟ اگر آپ یہ بہانہ بنائیں کہ یہ پٹاخے بچے چھوڑ رہے تھے تو بچے کے باپوں کا انتقال ہو گیا ہے، معاشرے کے بڑے لوگ مر گئے ہیں۔ اگر مسلم کمیونٹی غیروں کے تہوار کو باضابطہ طور پر اپنا کردار سمجھ کر کے نبھاتی ہے تو آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کس کیٹیگری میں آ گئے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ عصر کی نماز کا وقت کچھ تنگ ہو رہا تھا جب میں یہاں پہنچا، اور تب سے لے کر کے 10 بجے رات تک میں نے پٹاخوں کی آواز، یہ مسلم محلہ ہے نا، اگر ہم اپنے
اپنے بچوں کے ہاتھ سے پٹاخے نہیں روک سکتے ہیں تو کیا اپنے بچوں کو آپ دیندار بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے کہنے پر آپ کا بچہ اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرے گا؟ ویسے بھی ہم کتنے نمک حرام ہیں اپنے رب کے. کریم رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو گنتی دم توڑ جائے گی، اتنی نعمتیں رب نے دی ہیں. یہ بھی کیا نمک حرامی ہے یار، جس رب کی ساری نعمتیں آپ پر قربان کر دی گئیں. اور اللہ فرماتا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب نے آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور آپ ہیں جس رب نے اتنی ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں. اس رب کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ منٹ بھی نہیں ہے. کیا اسلام دریا میں ڈبکی لگانے والا مذہب ہے؟ چاہے جتنا گناہ کر لو، جرم کر لو، پاک کر لو، یہ ڈبکی لگائی اور پاک صاف ہو گیا. تو ابھی بھی وقت ہے، مرے نہیں ہیں ہم لوگ. اعمال کا چیپٹر مرنے کے بعد بند ہوتا ہے. اگر زندہ ہے تو پھر اپنے زندگی کے ایک ایک پل کا حساب کیجیے، اور جب بھی بستر پر سونے جائیں تو دن بھر کا کیلکولیشن کرنے کے بعد آج دن میں ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور جرم کتنے کیے ہیں، دونوں کا باضابطہ طور پر ایک بڑی کھاتا تیار کیجیے، اور روز رات میں سونے سے پہلے اس پر غور و فکر کیجیے. ایک دن تو ایسا ضرور آئے گا آپ کی بدعمالیاں آپ کے دماغ کو کچوکے لگائے گی. ظالم اب تو باز آ جا جرائم سے، تیرا یہ بہی کھاتا بھی جو ہے تیرے گناہوں سے بھر چکا ہے. اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے تو خوش فہمیوں کی جنت میں ہم رہتے ہیں، ارے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. کیا یقین ہے ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ یہ کیسے پتا چلا کہ آپ ہی جنت میں جائیں گے؟ ابھی تو ہم مرے نہیں نا. جنت میں جانے نہ جانے کا فیصلہ تو ایمان پر خاتمہ ہو تب تو ہوگا نا. اللہ خود فرماتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے. دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی بنی ہوئی ہے ہی. تو کیا ہم جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیے گئے؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ یہ معاملہ جنت اور جہنم کا جو ہے، جب پوری دنیا مر مرا کے ختم ہو جائے گی اور حضرت اسرافیل سیکنڈ والا سور پھونکیں گے، حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب کا بھگتان ہوگا، اور پھر اللہ کا حکم جدھر ہوگا ادھر جانا ہوگا. یہ تو وہ مرحلہ اتنی دیر کا بعد کا ہے، اور یہیں بیچارے ایسے موج پر تار رکھے گھوم رہے ہیں کہ باپ کی جاگیر ہے جنت. اپنے اس خپتی پن کا علاج کیجیے، اس سوچ کو پرتیبند لگائیے، عمل کی دنیا میں قدم رکھیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آدمی ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لیے بیٹھا ہوا ہے اور کنفرم کے چکر میں بڑا خوش ہے. ہمارا ٹکٹ تو کنفرم ہو ہی جائے. اتنا اعتماد آپ کو ہے.
کنفرم ٹکٹ لے کر رکھنے والے لوگ، وہ بھی جنت کا VIP کا ٹکٹ جن کے پاس تھا، وہ پوری رات روتے تھے اللہ کے ڈر سے۔ کبھی آپ بھی روتے ہیں؟ کئی بار یہاں میں آ چکا ہوں، یہاں اور مبارک پور قصبہ دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے جی۔ جیسے فرصت ملتی ہے لیتے رہے کی دیتے رہے کی، چوری، غیبت، خرافات، بدکاری، بدماشی، یعنی کیا کیا آدمی کرتا ہے۔ ہوٹل میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے، ہلڑ بازیاں کر رہا ہے۔ جو یہاں حالات ہیں وہی مبارک پور قصبے میں۔ میں نے سنا تھا کچھ لوگ ایسے بھی امام ہیں جو فجر کی نمازیں نہیں پڑھاتے ہیں۔ آپ کے یہاں ہے کہ نہیں مجھے اللہ بہتر جانے۔ 4 وقت کے امام ہیں فجر گل، اگر وہ پڑھتے ہیں گھر پہ سبحان اللہ، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ایسے امام کے پیچھے نمازیں 4 وقتہ بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے جو ہم نے نیکیاں کمائی ہیں نا، نیکی کمانا مشکل کام نہیں ہے، نیکیاں بچانا مشکل کام ہے۔ جس طرح سے روپیہ کمانا مشکل کام نہیں ہے، روپیہ بچانا مشکل کام ہے، ایسے ہی نیکی بچا لے جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اتنے سارے چور، اچکے، شیطان، بد کردار دوست، کیسے کیسے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی زندگی کی نیکیاں ملیا میٹ کر دیں۔ دانشور وہ ہے جو ان سارے اچکوں سے الگ تھلگ رہ کر کے اپنے مقصد حیات کو، اپنی زندگی کا توشہ آخرت بنائے۔ اللہ کا اعلان ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں، اور ضرور پوچھے گا۔ حساب کس دن؟ جسے حشر کا دن کہتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کرسی عدالت پر استوا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب تک بندہ زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب نہیں دے دے گا اللہ کو، تب تک اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہاں کوئی ایسا بھی نہیں آئے گا جو آپ کے لیے سفارش کرنے والا ہو۔ نہیں، اللہ پاک اسے چھوڑ دو، یہ ہمارا بڑا قریبی آدمی تھا۔ اس دنیا میں ہوتا نا، ہاں، شفاعت کا ایک اپنا منصب ہے بڑا مستحکم، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلانے صاحب، ڈھکانے صاحب ہمارے وہاں بھی کام آ جائیں گے، تو ذرا اس دماغ کی خبط کو باہر نکالیے، اللہ کے دربار میں اس کو حساب دینے کی تیاری کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسا صحابی رسول، جنتی بشر، کنفرم ٹکٹ جنت کا رکھنے والا، جس کی شان میں آیات قرآنیہ کا نزول ہوا، جس کی شان میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، وہ حضرت عمر کہتے ہیں اگر اللہ نے انصاف کیا تو کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ اگر عدل کیا اس نے، کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا، اور فضل کیا تو سب بخشے جائیں گے۔ مگر یہ پتہ نہ آپ کو ہے نہ ہم کو ہے کہ اللہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ جب حساب اتنا کرا لیا جائے گا، سوچ لیجیے، حساب لینے والا رب ہو اور حساب دینے والے ہم جیسے ضعیف، کمزور، کم علم، گناہوں سے لدے ہوئے بندے ہوں، تو پھر اللہ کو حساب دے کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ او زندہ لوگوں، جب تک مرو نہیں، مرنے سے پہلے جو کچھ اللہ کے دربار میں
پارسل بھیجنا چاہتے ہو بھیج دو، اس لیے کہ ابھی تم اس پر قدرت رکھتے ہو، کر لو نہیں، عبادت کر لو۔ یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گا، تم مرو گے تو تمہارے ہی کام آئے گا۔ بلڈنگ، جائیداد منقولہ، غیر منقولہ، فارچونر، پھٹیا، اور جی دکان مکان اور لون، ایسے لوگ لوٹ لیں گے نا، جیسے تم مرنے کے قریب پہنچو گے ایسے چھینے گے بیٹے، ایسے جھپٹیں گے، تم ٹک ٹکی مارو گے، کیوں کرتے رہو؟ اس وقت تمہیں احساس ہوگا کاش میں نے اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جو دولت اکٹھا کی تھی، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہو۔ اپنے بچوں کی حلال رزق سے پرورش کیا کرو، حلال رزق، اور حلال کھایا بھی کرو۔ حرام کھانے سے شکلیں تو نہیں بگڑیں گی، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ سنبھالیے اپنی نسلوں، اللہ حساب دے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا سمجھ لو بخش دیا گیا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا پھر اس کی کڑی پکڑ ہوگی۔ کچھ ایسے بھی خپتی ملے ہم کو جو کہتے ہیں ارے حضرت آخر تو بخشا جا، ہاں جہنم میں جانے کے بعد میں پھر تو نکالے جائیں گے نا، سسرال تمہاری غلط نہیں کیا مان اللہ۔ ایک وقت کی نماز بغیر عذر شرعی کو چھوڑ دینے والا، ٹھیک ہے، ایک وقت کی نماز 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے، ایک نماز۔ تو ان سالوں کے دن کتنے بڑے ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہو۔ اب کیلکولیشن کیجئے کہ 1,000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہوگا، اور اس ایک دن کے حساب سے جوڑیے 2,86,00,000 سال جہنم میں جلنا، تو پھر آپ سوچئے کہ ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا اگر رب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بجائے جنت کے جہنم کی طرف جاؤ، پھر کیا کرو گے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں نا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی قبلہ کام آئیں گے، نہ کوئی کعبہ کام آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ خط پال رکھا ہے پیر صاحب کام آ جائے گا۔ ہم نے کئی پیروں سے بردستہ ایسے پوچھ لیا تقریر کرتے کرتے حضرت آپ جنت میں جائیں گے، تو وہ اس سوال کو جھیلنے کو تیار نہیں، وہ گھبرا نہیں مجھے پتا نہیں ہے۔ میں نے کہا سن لو، یہیں بیٹھے میں انہیں سے پوچھ لو، جب ان کو خود پتا نہیں مہودے جی جنت میں جائیں گے، تو تم جیسے لوگ جو ان کے دامن اقدس کو پکڑ کے جھوم رہے ہو، تمہارا حال کیا ہوگا؟ آج ضرورت ہے قوم کو بیدار کرنے کی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہزاروں ہزار جلسے ہوتے ہیں، مگر پوری رات ایک سے ایک خطیب خونخوار آئیں گے، اپنے تیور اور جذبے میں بھرپور کود کر کے۔ اب تو مار پیٹ بھی ہونے لگی ہے اس سے، ہاں پٹکی پٹکا، ہاں یہ جو موبائل نہیں چلا رہا ہے یہ سب کو کیچ کر لیتا ہے، یہ بھی کام شروع ہو گیا۔ حضرت کی بھی مجبوری ہے کہ مار مار کے آپ کو سبحان اللہ کہلوائیں گے تاکہ آپ جاگتے رہیے۔ صبح کا
کبھی جنت کا حوالہ دیں گے، کبھی جہنم کا، کبھی پیر صاحب کا. اب اماں کے نام سبحان اللہ بولیے نا، اپنے ابا کے نام. میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اپنی اماں سے محبت کرتے ہیں. دھپل بازی کرتے ہو تو پوری رات بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اڑیسہ کے علاقے میں جائیے تو کبھی کبھی آدھی تقریر فجر کی اذان سے پہلے ہوتی ہے، آدھی تقریر اذان کے بعد میں.